أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنا نحن نزلنا الذكر یقیناً ہم نے ہی اس نصیحت کو نازل کیا ہے وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ اور بلا شبہ ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں اس آیت کریمہ کے پہلے حصے میں اللہ پاک نے 3 دفعہ ہم کا لفظ استعمال فرمایا ہے انا یقیناً ہم نے نحن ہم نے نزلنا اتارا ہم نے 3 بار ہم نے لانے کا مقصد بات کو بہت تاکید کے ساتھ سمجھانا ہے کہ دیکھو یہ نصیحت جو 2 چیزوں پر مشتمل ہے، ایک قرآن مجید اور ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال افعال اور آپ کے احوال یعنی حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی حفاظت کا ذمہ ہم نے لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح قرآن مجید کو تغیر و تبدل سے اور تحریف سے محفوظ رکھا، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کی حدیث کو بھی ضائع ہونے سے اور اس میں دھوکہ دینے والوں کی دھوکہ دہی سے پاک رکھا اور صحیح روایات کو الگ واضح کر دیا اور ضعیف اور موضوع روایات کو الگ واضح کر دیا۔ یہ خدائی نظام ہے کہ 1 لاکھ سے زیادہ حدیث کے راویوں کے حالات کہ وہ کب پیدا ہوئے، کب فوت ہوئے اور ان کا حافظہ کیسا تھا اور ان کی دیانت اور ان کی امانت کا کیا حال تھا، یہ سارے حالات معلوم کرنے کے بعد پھر ان کو قلم بند کیا گیا اور رجال کا اور علوم حدیث کا یہ ایک ایسا علم ہے کہ جس کو پڑھنے کے لیے بہت لمبی مدت چاہیے۔ اب جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی اللہ نے قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ تو لیا ہے، حدیث کی حفاظت کا ذمہ نہیں لیا، اس لیے حدیث کا کوئی اعتبار نہیں، ان سے جب پوچھا جاتا ہے کہ بھئی آپ کو کیسے پتہ چلا کہ اللہ نے قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے، تو وہ کہتے ہیں اللہ نے قرآن مجید میں سورۃ الحجر میں فرمایا ہے کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ تو ہم کہتے ہیں جی یہاں قرآن کا تو نام ہی نہیں ہے، یہاں تو ذکر کا لفظ ہے، نصیحت کا، جس میں قرآن مجید بھی شامل ہے اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی شامل ہے۔ تو اللہ پاک نے اس قرآن مجید کی حفاظت کا ایسا انتظام فرمایا کہ قیامت تک کوئی آدمی اس میں ایک زیر زبر کی تبدیلی بھی نہیں کر سکے گا، اور جب اللہ پاک اس دنیا کو ختم کرنے کا ارادہ فرمائیں گے تو اس وقت بھی قرآن مجید میں تحریف اور تبدیلی نہیں ہو سکے گی، بلکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کو اوپر اٹھا کر اپنے پاس لے جائے گا۔ تاریخ کی کتابوں میں ایک واقعہ مذکور ہے کہ عباسی خلیفہ مامون الرشید کے دربار میں ایک یہودی عالم آیا، اس نے ایک علمی مباحثے میں حصہ لیا، تو اس کی اہلیت اور قابلیت کو دیکھ کر خلیفہ نے اس سے ملاقات کی اور کہا کہ آپ مسلمان کیوں نہیں ہو جاتے؟ اس نے کہا جی میں اپنے آباء و اجداد کا دین چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ چنانچہ خلیفہ خاموش ہو گئے اور وہ چلا گیا۔ 1 سال کے بعد وہ مسلمان ہو کر آیا اور اس نے ایک علمی مذاکرے میں حصہ لیا اور بڑی شاندار فکر انگیز تقریر اس نے کی۔
تو خلیفہ نے پوچھا کہ آپ نے پچھلے سال تو مسلمان ہونے سے انکار کر دیا تھا، اب کیا وجہ بنی کہ آپ مسلمان ہو گئے؟ اس نے کہا میں جب یہاں سے گیا تو میں خوشنویس ہوں، میں کتابت کا کام کرتا ہوں، تو میں نے تمام مذاہب کو جانچنے کا فیصلہ کیا۔ سب سے پہلے میں نے تورات کے 3 نسخے لکھے اپنے ہاتھ سے، اور ان میں کچھ تبدیلی اور کچھ رد و بدل کر دیا۔ پھر میں انہیں یہودیوں کو کنیسے میں لے گیا، یہودی علماء نے بڑی عزت و احترام سے بڑی اچھی معقول قیمت پر وہ نسخے مجھ سے خرید لیے۔ پھر میں نے انجیل کے 3 نسخے لکھے اور ان کو عیسائیوں کے گرجا گھر میں لے گیا، انہوں نے بھی بڑی اچھی قیمت پر مجھ سے وہ 3 نسخے خرید لیے۔ پھر میں نے قرآن مجید کے ساتھ بھی یہی کیا کہ اس میں نے کچھ اپنی طرف سے رد و بدل کر دیا۔ تو جب میں اسے مسلمانوں کے پاس بیچنے کے لیے لے گیا تو انہوں نے کہا کہ بھائی ہم تو پہلے دیکھیں گے کہ آپ نے جو لکھا ہے یہ صحیح بھی لکھا ہے یا غلط لکھا ہے۔ تو پڑھنے کے بعد انہوں نے کہا کہ بھائی اس قرآن میں غلطیاں ہیں اور اس میں آپ نے کچھ تبدیلیاں کر دی ہیں، پہلے ان کو ٹھیک کرو پھر ہم خریدیں گے۔ تو میں سمجھ گیا کہ یہ قرآن مجید ہی ایک ایسی کتاب ہے جس کی حفاظت کا اللہ تبارک و تعالی نے ذمہ لیا ہے، اور میں اسلام کی حقانیت سے متاثر ہو کر مسلمان ہو گیا، اور اللہ تعالی نے قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ خود لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر بھی مہر لگا دی کہ پہلی کتابیں صرف اس وقت تک قائم رہیں جب تک وہ قومیں اس دنیا میں رہیں، اور جب اس کتاب کے حاملین نہ رہے تو کتابیں بھی ضائع ہو گئیں۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ قیامت تک کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا ہے، اس لیے آپ کی کتاب کو بھی قیامت تک محفوظ رکھنے کا اللہ نے اہتمام فرما دیا۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے آپ سے پہلے لوگوں کے گروہوں میں بھی رسول بھیجے۔ وَمَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولٍ، اور ان کے پاس کوئی رسول نہیں آتا تھا، إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، مگر وہ اس کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ شیعۃ کی جمع ہے، اور اس کا معنی ہے لوگوں کا ایک ایسا گروہ جو ایک ہی مذہب اور ایک ہی نظریے پر متفق ہو۔ قرآن مجید میں 3 جگہ یہ لفظ استعمال ہوا ہے، 2 جگہ اس کے ناپسندیدہ اور برے معنی ہیں، ایک جگہ یہ لفظ نیک معنی میں استعمال ہوا ہے، جیسا کہ اللہ پاک نے سورۃ الانعام میں فرمایا کہ ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء، کہ وہ لوگ جنہوں نے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر لیا اور گروہوں میں تقسیم ہو گئے، اے میرے نبی آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ اور سورۃ الصافات میں یہ اچھے معنوں میں استعمال ہوا ہے، فرمایا وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ۔ نوح علیہ السلام کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام بھی انہی کے گروہ میں شامل ہیں۔ تو انبیاء کا چونکہ سب کا ایک ہی مشن ہوتا ہے اور وہ ایک ہی دعوت لے کر اس دنیا میں تشریف لاتے ہیں، اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی حضرت نوح علیہ السلام کے گروہ میں شامل فرمایا، اور فرمایا ان کا طریقہ یہ رہا ہے کہ جب بھی کوئی رسول ان کے پاس آیا انہوں نے اس کی دعوت کو سنجیدگی سے سننے اور سمجھنے کی بجائے اس کا ٹھٹھا اور مذاق اڑایا، اور پیغمبر کی بات کو ہوا میں اڑا دیا اور آپ کی بات سننے سے انکار کر دیا۔
كذلك نسلكه في قلوب المجرمين اسی طرح ہم اس کو داخل کر دیتے ہیں مجرموں کے دلوں میں لا یؤمنون به وہ اس کے ساتھ ایمان نہیں لاتے وقد خلت سنت الاولین اور یقیناً گزر چکا ہے طریقہ پہلے لوگوں کا سلکا یسلکو کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو گرم کر کے کسی چیز میں گھسا دینا، جیسے کوئی سلاخ گرم کر کے جسم میں گھونپ دی جائے، یا جیسے گوشت میں گرم سلاخ کو داخل کر دیا جائے۔ تو فرمایا کہ ہم اللہ کی کتاب کو اور اس کے پیغام کو کفار کے نہ چاہنے کے باوجود ان کے دلوں میں داخل کر دیتے ہیں، اور ان کے دل اس بات کی شہادت دیتے ہیں کہ یہ اللہ کا سچا کلام ہے، لیکن وہ اپنی ضد اور اپنی ہٹ دھرمی کی وجہ سے اس کو ماننے سے انکار کر دیتے ہیں۔ اور ایک معنی اس کا یہ ہے کہ وہ ٹھٹھا اور مذاق اس کو ہم مجرموں کے دلوں میں خوشنما بنا دیتے ہیں، اس کو ان کے دلوں میں داخل کر دیتے ہیں، اور وہ اس کو اپنی بڑی کامیابی سمجھتے ہیں کہ ہم رسول اللہ کی مخالفت کر رہے ہیں اور ان کی دعوت کا انکار کر رہے ہیں۔ وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ اور اگر ہم کھول دیتے ان پر کوئی دروازہ آسمان سے فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ پھر وہ اس میں دن بھر چڑھتے رہتے۔ لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا تو پھر بھی وہ یہی کہتے کہ ہماری تو نظر بندی کر دی گئی ہے۔ بل نحن قوم مسحورون بلکہ ہم تو ایک ایسی قوم ہیں جس پر جادو کر دیا گیا ہے۔ فرمایا کہ اگر ہم آسمان سے کوئی دروازہ کھول دیں اور ان سے کہیں کہ چڑھ جاؤ آسمان پہ اور اپنی آنکھوں سے فرشتے اور آسمانی مخلوق کو دیکھ لو، تو دیکھنے کے بعد یہ کہیں گے انما سکرت ابصارنا۔ سکرت کا معنی خمرت یا امیت، ہماری آنکھیں مخمور کر دی گئی ہیں یا ہماری آنکھیں بند کر دی گئی ہیں اور ہماری تو نظر بندی کر دی گئی ہے اور ہم پر جادو کر دیا گیا ہے۔ آنکھوں سے دیکھنے کے بعد بھی نہیں مانیں گے اور کہیں گے کہ یہ تو سراسر نظر بندی ہے اور جادو ہے۔ اور ایک معنی اس کا یہ بھی کیا گیا ہے کہ اگر ہم آسمان میں کوئی دروازہ کھولیں اور ان کی آنکھوں کے سامنے فرشتے آسمان پر چڑھیں اور پھر آسمان سے اتریں، تو پھر بھی وہ کہیں گے کہ ہم نہیں مانتے، یہ تو ہماری آنکھیں بند کر کے ہم پر جادو کر کے ہمیں یہ چیز دکھلائی گئی ہے اور یہ اللہ کا سچا کلام نہیں ہے۔ ترجمہ اقبال۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ بلا شبہ ہم نے ہی نازل کیا ہے اس نصیحت کو، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ
اور یقیناً ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے رسول بھیجے آپ سے پہلے بھی، فی شیع الاولین، پہلے لوگوں کے گروہوں میں، وما یاتیہم من رسول، اور ان کے پاس کوئی رسول نہیں آتا تھا، الا کانوا بہ یستہزئون، مگر وہ اس کا مذاق ہی اڑایا کرتے تھے۔ کذالک نسلکہ فی قلوب المجرمین، اسی طرح ہم داخل کر دیتے ہیں اس کو مجرموں کے دلوں میں۔ لا یؤمنون بہ، وہ اس کے ساتھ ایمان نہیں لائیں گے۔ وقد خلت سنت الاولین، اور پہلے لوگوں کا بھی یہی طریقہ گزر چکا ہے۔ وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ، اور اگر ہم ان پر آسمان سے کوئی دروازہ کھول دیتے، فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ، پھر وہ دن بھر اس میں چڑھتے رہتے۔ لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا، تب بھی وہ یہی کہتے کہ ہماری تو نظر بندی کر دی گئی ہے۔ بل نحن قوم مسحورون، بلکہ ہم تو ایک ایسی قوم ہیں جس پر جادو کر دیا گیا ہے۔ صلی اللہ علیہ نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔